عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ میرا آج پروگرام تھا، بلکہ میں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی، جاپان کے زلزلے کے بارے میں بات کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں ان کو ایام اللہ کہتے ہیں، اللہ کے دن، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ 100 دن چور کا اور ایک سعد کا، تو کہا کہ سالوں کے حساب سے تمہارے اور پھر ایک اللہ کا، تمہیں صدیاں لگتی ہیں ترقی کرتے ہوئے اور اسے منٹ اور سیکنڈ لگتے ہیں ملیا میٹ کرتے ہوئے، اور تمہاری ترقی کو تمہارے گلے کا توق بنا دیتا ہے۔ یہ میرا موضوع تھا، لیکن ہمارا عربی کا خطبہ جو ہے وہ والدین کے بارے میں، اور میرا اپنا بھی پریشر بن رہا تھا کچھ عرصے سے، چونکہ بہت ساری شکایات مل رہی تھی ماں باپ کی طرف سے۔ اس کو بند کر، اللہ پاک نے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رب بھی ہے، ماں باپ سے متعلق جو کہ سبب ہے ہماری تخلیق کا، ہم اللہ کا ارادہ ہیں اور ماں باپ اس ارادے کا وجود میں آنے کا سبب ہے۔ اور جس طرح نماز فرض ہے اس طرح وضو بھی فرض ہے، تو اللہ پاک نے اس کو جوڑے میں رکھا ہے، اپنے شکر کو اور ماں باپ کے شکر کو۔ جو ماں باپ کا ناقدرہ ہے وہ اللہ کی قدر کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو اس کے سامنے چیز ہے، جس کے ہاتھوں میں پل کے جوان ہوا ہے، جس کے منہ کا چبایا ہوا اس نے کھایا ہوا ہے، اس کی اسے قدر نہیں ہے، تو جو اسے نظر ہی نہیں آ رہا اس کی کیا قدر ہوگی؟ من لم یشکر الناس فلا یشکر اللہ۔ فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار ہو، قدر کر، تیرا وجود میرا اور ان کا مرہون منت۔ اس سلسلے میں جو آیات
آج کے خطبے میں تھوڑی سی ان کی میں وضاحت کر دوں، پھر انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات میں نے تلاوت کی ان پہ بات کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک اپنے نبیوں کی جو تعریف کر رہا ہے اس میں جو ان کی الٹیمیٹ نیکی بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ماں باپ کے بڑے فرمانبردار تھے۔ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، جو یحییٰ علیہ السلام تھے وہ بڑے نیک عمل تھے ماں باپ کے ساتھ، اور وہ جبار بھی نہیں تھے نافرمان بھی نہیں تھے۔ جبار کا مطلب ہے سختی کرنے والے نہیں تھے اور نافرمانی کرنے والے نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے کیسا بنایا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ پاک نے مجھے میری ماں کا فرمانبردار بنایا ہے، مجھے جبار سختی کرنے والا، تند خو اور روڈ نہیں بنایا، اور نہ بدبخت بنایا ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ تلخی کرنا، ان کی نافرمانی کرنا بدبختی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزداد لہ فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہما، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور اس کا رزق بڑھے تو اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نیک سلوک کرے، اور ان سے متعلق جو اس کے رحم کے رشتے بنے، بہن بھائی ماں باپ سے، خالہ، ماموں، چچا، یہ وہ رشتے ہیں جو ان دونوں کی نسبت سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے، تو ان کو صلہ رحمی کرے، ان کا خیال رکھے۔ پھر آپ نے فرمایا برو آباکم، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیک سلوک کرو، تبرکم ابناءکم، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ماں باپ تمہارے گھر میں کھلے ہوئے جنت کے 2 دروازے، ان کا کردار کیا ہے یہ تیرا مسئلہ نہیں، وہ سگریٹ پیتے ہیں جی، وہ فلاں کرتے ہیں، وہ فلاں کرتے ہیں، وہ اپنے جواب دہ خود ہیں، بحیثیت ماں باپ وہ تیرے لیے جنت کے 2 دروازے ہیں۔ آپ اندازہ کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، وہ بت پرست بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے، بت بناتے بھی تھے، اور بت پرستی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور بھی کرتے تھے، اور بت پرستی کی جو وزارت تھی، وزارت مذہبی امور، ہمارے ہاں بھی وہ جو دربار شہر نہلاتے ہیں اسی کا نام وزارت مذہبی امور ہوتی ہے، گلابرگ سے جو ہے وہ دولت، اور جا کے افتتاح کرتے ہیں عرس کا، وہ بھی اس وزارت کے وزیر تھے، اور وزیر اعظم کے برابر ان کا رتبہ تھا، پوپ پال ٹائپ چیز تھی، اور آگ میں ڈلوانے میں ساتھ تھے۔ فتویٰ کس نے دیا تھا آگ میں ڈالنے کا؟ مذہبی لیڈر نے۔ اس کے باوجود فرماتے ہیں یا آباتی، یا آباتی، یا آباتی، ابا جی، ابا جی، ابا جی، وہ کہتے ہیں نکل جائیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ فرمایا السلام علیکم ابا جی، میں جا رہا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا اپنے رب سے، اور میرا رب میری دعا سنتا ہے۔ یہ وہ سلوک ہے جس پر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں کا باپ بنا دی۔
7 نبی باہر ہیں ان کی اولاد سے، آدم علیہ السلام ہو گئے، نوح علیہ السلام ہو گئے، ادریس علیہ السلام ہو گئے، اور خود ابراہیم علیہ السلام ہو گئے۔ 7 نبی ان کی اولاد میں سے نہیں، باقی سارے نبی ان کی اولاد۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، ہم نے نبوت کو رکھ ہی ان کی اولاد میں دی ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ان کو اسماعیل دیا، جس نے رضامندی سے گلے پر چھری رکھوا لی۔ ایک حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں آمینات والرغمات، حدیث کا نام۔ وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن منبر پر تشریف رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں آمین آمین آمین۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج کوئی نئی چیز ہوئی؟ آپ نے فرمایا میں نے جب منبر پہ میں چڑھا تو جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا راغم انفہ من ذکرت امامہ ولم یصلی علیک، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ قل آمین، پھر جبرائیل نے کہا کہ کہیے آمین۔ پھر فرمایا راغم انفہ من دخل علیہ رمضان وخرج ولم یغفر لہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس پہ رمضان داخل ہوا اور نکل گیا رمضان اور وہ بخشا نہیں گیا۔ قل آمین راغم انفہ۔ جی، راغم انفہ اس شخص کی بھی ناک رگڑی جائے من وجد ابویہ او احدہما الکبر ولم يدخل بہما الجنہ، کہ جس شخص کو بڑھاپے میں ماں باپ مل جائیں، بوڑھے ماں باپ مل جائیں، لاٹری نکل آئی ہے اس بندے کی، جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، خدمت کروانے والے ہو جائیں، ورنہ یہ کرواتے نہیں ہیں، یہ کرتے ہیں خدمت، یا ان میں سے کوئی ایک اسے مل جائے، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا جَنَّةً، اور ان کے ذریعے جنت میں داخل نہ ہو۔ قل آمین۔ تو یہ وہ احادیث ہیں جو آج کے خطبے میں آپ سنیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے۔ جب عدالت فیصلہ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے حکم دیتی ہے، اور قرآن حکیم میں قضاء کے مختلف معنی جو ہے وہ دیے گئے قرآن حکیم کے اندر۔ وَقَضَى اللہ نہیں کہا، یہ بھی تو ہے نا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کوئی شخص نہ مومن ہو سکتا ہے نہ کوئی عورت مومنہ ہو سکتی ہے اس حال میں کہ اللہ اور رسول فیصلہ کر دیں ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے معاملات میں، اور ان کے پاس کوئی اختیار رہے۔ اختیار ہے تو ایمان نہیں ہے، اور اپنا اختیار سبمٹ کیا ہے تو ایمان ملا۔ یہ سودا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے خرید لیا ہے مومن سے ان کی جان اور ان کا مال۔ جان اور مال لینے کا مطلب کیا ہے کہ ان سے متعلق اختیار تیرے ہاتھ سے لے لی، اسی لیے تو خودکشی حرام ہے، ورنہ جان میری ہے میں لوں، پہاڑ سے گراؤں اپنے آپ کو، دوسرا کون ہوتا مداخلت کرنے والا؟ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اگر مومن ہو تو تیرا اس پر اختیار نہیں، جس طرح اللہ پاک نے کہا اسی طرح ہوگا۔
اگر اختیار ہے تو ایمان نہیں ہے. اختیار سبمٹ کرو گے سر تسلیم کرنا، اختیار سرنڈر کرنا. جس طرح چابی کسی کو دیتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں گاڑی کا جب آپ سودا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ چابی لے آؤ جی، کہ گاڑی اٹھا کے کندھوں پہ کل دیتا ہے آپ کو. چابی کا ٹرانسفر کرنا، گاڑی دینا ہے، پیسے لیا. یہ مرضی انسان کی چابی ہے. اللہ پاک کہتا ہے ایمان لے تو یہ چابی مجھے دو، اب میں چابی دوں گا تو کام ہوں گے سارے. جہاں میں کہوں گا روزہ نہیں رکھنا، تم نے روزہ نہیں رکھنا، وہ آگے آئے گا کہ عبادت کہتے کس کو ہے. پھر یہ نہیں کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، کہا اے نبی تیرے رب نے حکم دیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ الَّذِي رَبَّاكَ فِي أَحْسَنٍ أَوْ بِأَحْسَنِ تَرْبِيَةٍ. اے نبی تیرے رب نے اس رب نے فیصلہ کیا جس نے تجھے بہترین تربیت دی. یہ اس رب کی تعلیم. اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ تم صرف اسی کی بندگی کرو گے. اب دیکھیں محذوف کیا ہے؟ اللہ تعبدوا للتقرب الیہ الا ایہ. تم اللہ کا تقرب ڈھونڈنے کے لیے سوائے اس کے کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے. کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہ وہ جو مکے والے مشرک تھے اور جو آج والے ان کے بائی پروڈکٹس ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ. ہم نہیں بندگی کرتے ان کی مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا لِلتَّقَرُّبِ إِلَّا إِيَّاهُ. اس کا تقرب حاصل کرنا ہے تو صرف اسی کی بندگی سے حاصل ہوگا. یہ جتنے بابے چاچے مامے تم نے پالے ہوئے ہیں، یہ جتنے لات منات عزا اور سومنات تم نے پالے ہوئے ہیں، تقرب میں یہ تمہیں رب سے دور تو کر سکتے ہیں، قریب کو نہیں کر سکتے. پھر عبادہ کس کو کہتے ہیں؟ عبادہ کہتے ہیں اطاعت آمر فی امر یأمرہ او یأمرہ. حکم دینے والے کے حکم کی اطاعت کرنا جس معاملے میں بھی وہ حکم دیں، اس کا نام عبادت ہے. جب حکم ہے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنا عبادت ہے، اور جب عورت کو حکم ہے کہ نماز نہیں پڑھنی تو نماز نہ پڑھنا عبادت ہے. اب پڑھے گی تو گناہگار ہوگی. جب حکم ہے روزہ نہیں رکھنا تو روزہ نہیں رکھنا عبادت ہے، جب حکم ہے روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت ہے. پورا مہینہ ہم رکھتے ہیں، عید والے دن کا حرام ہے. اب روزہ ہی ہے نا، 30 پہلے بھی تو رکھے ہیں نا، ایک اور رکھنے سے کیا قیامت آ جانی تھی؟ کہا یہی تو امتحان ہے، اب نہیں رکھنا. تو حکم دینے والے کی یعنی خالق کے حکم کی جس معاملے میں بھی اس نے حکم دیا. اچھا بدعتی کیا کہتے ہیں کہ جی جس معاملے میں اللہ اور رسول خاموش ہوں اس معاملے میں ہمیں اجازت ہے کہ ہم جو چاہیں کریں. انہوں نے منع تو نہیں کیا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک کام کر کے دکھا دیا ہے نا تو بات وہیں ختم ہو گئی ہے. قول میں پھر بھی کوئی جگہ باقی رہتی ہے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہو، لیکن جب کر کے دکھا دیتا ہے نبی اس کے بعد سارے آپشن بند ہو جاتے، کراس لگ جاتے ہیں اس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. 2 چیزیں فرض ہو گئی، ایک صلو نماز پڑھو لیکن اپنی مرضی کی نہیں. جب فارغ ہوئے تو آ کے نماز پڑھ لی، ٹائم ہے تو 10 پڑھ لی. 2 فرض ہیں فجر کے تو کہا میرے پاس ٹائم ہے 4 پڑھ لیے. صلو ہو گیا نا؟ کہا نہیں، ایک صلو یہ بھی فرض ہے، اور ایک کما رأیتمونی اصلی جس طرح مجھے دیکھتے ہو یہ بھی فرض.
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکوع کیا ہے، حدیث کی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ حضور نے فرمایا کہ 2 رکوع مت کرو، حضور نے 2 سجدے کیے، پورے ذخیرہ حدیث میں حضور نے منع نہیں کیا کہ 3 سجدے مت کرو۔ بندہ کہہ سکتا ہے یار طاق سجدے ہونے چاہیے، 3 سجدے کریں گے، جب کر کے دکھا دیا تو پھر تمہارا یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ حضور نے منع نہیں کیا؟ حضور نے 3 سجدوں سے منع نہیں کیا۔ جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ گوبھی لے آئیں، آپ آلو لے آتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے منع تو نہیں کیا تھا نا آلو نہیں لانا، یہ کیا بات ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائشوں پہ بتا دیا نا کیا کرنا ہے، کان میں اذان دینا، اقامت کہنا، تالو کے ساتھ میٹھی چیز لگانا، ختنہ کرنا، سر کے بال منڈانا، بچے کے اچھا نام رکھنا، یہ ساری چیزیں حضور نے بتائی ہیں نا، تو کیا باقی بھول گئے تھے کہ برتھ ڈے بھی منانا؟ جب اس لسٹ میں برتھ ڈے کا نام نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے برتھ ڈے اسلام نہیں ہے، عیسائیت ہے، کیونکہ یہ اس وقت بھی مناتے تھے۔ اور من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم کے ساتھ گنا جائے گا۔ جب بھوپال کا حادثہ ہوا تھا اور لوگ مر گئے تھے، وہ پف پاف والوں کے، وہ جو اس میں مرد عورتیں سارے مکس تھے۔ اچھا مردوں کا تو یہ معاملہ تھا کہ چلو ختنوں سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے یہ ہندو ہے، ان کو دفنا دو، ان کو جلا دو۔ عورتوں کا کیا کریں گے؟ پوچھا گیا فتویٰ، تو علماء نے فتویٰ دیا اور بڑے درد دل سے دیا کہ جو شلوار قمیض والی ہیں ان کو دفنا دو، جو ساڑی والی ہیں ان کو جلا دو، اس لیے کہ ساڑی جو ہے یہ ہندوؤں کا رواج ہے، ان کا کلچر ہے، اور شلوار قمیض مسلمانوں کا کلچر ہے۔ تو کتنی ہندو عورتیں شلوار قمیض کی وجہ سے دفن ہو گئیں اور کتنی مسلمان عورتیں ساڑی کی وجہ سے جلا دی گئیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ہمارے حافظ طیب صاحب ہوتے تھے، ایک جماعت کے ساتھی تھے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، ہم سے روزے میں تھے، یہاں المہری کمپنی میں تھے ہم لوگ، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جب گئے انڈیا تو سرو کیا گیا کھانا، تو ان کے سامنے رکھ کے تو ایئر ہوسٹس اٹھا کے لے گئی اور ان کو لا کے اس نے کوئی ویجیٹیرین کھانا دے دی۔ وہ جو ساتھ بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے اسے کہا کہ کیوں اس بیچارے کو تم نے مولوی دیکھ کے ٹرخا دیا پالک پر، اس کا گوشت کھانے پہ دل نہیں کرتا؟ اس نے کہا نہیں یہ بات نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ گوشت حلال نہیں ہے، اور چونکہ یہ مسلمان ہے تو مجھے خیال ہے کہ یہ لوگ نہیں کھاتے، تو یہ حلال کھاتے ہیں، اس لیے میں نے بدلی کر۔ اس نے کہا مسلمان تو میں بھی ہوں۔ اس نے کہا تمہارے متھے پہ نمبر پلیٹ کوئی نہیں لگی ہوئی، ان کی تو مجھے شکل نظر آ گئی ہے مسلمانوں والی، تو اس لیے میں نے بدلی کر دیا ہے، آپ کا مجھے پتہ نہیں تھا، آپ بھی اب لے لیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو حکم دینے والے کا حکم ماننا، دیکھیں نا ساری زندگی شیطان مانتا رہنا، اور پھر جب کہا کہ آدم کو کر، اس نے ایک انکار کیا اور ساری عبادت اٹھا کے اللہ پاک نے اس کے بوتھے پہ مار دی، اخرج منہا، گیٹ آؤٹ۔ اور تو 5 وقت کے کتنے سجدے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر سمجھتا کہ جنت کے جس دروازے سے تو چاہے گا چلا جائے گا، بزرگوں کے جبے کے نیچے چھپ کے۔ ایسے تو امریکہ والے نہیں گھسنے دیتے بھائی، سکین کرتے ہیں پوری باڈی کا، جنت میں کون جانے دے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اچھا احسان جو ہے یہ فعل ہے، اصل میں کہا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ أَحْسِنُوا إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ وہ حسن سلوک کرو کہ جو احسان کی چوٹی کو پہنچ جائے، پورے کا پورا احسان بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے پیدا کر دیا تھا، اگر یہ تمہیں نہ پالتے کیا ہوتا؟ مر جاتے نا،
اور کئی لپیٹ کے پھینک نہیں جاتی، مرا ہوا ملتا ہے۔ دبئی تو میرے حال میں ہر دوسرے دن ٹوکری میں سے نکلتے ہیں، کوئی آدھے ادڑے ہوئے، کوئی کٹے ہوئے، کوئی کیا حال ہے۔ جب اس طرح کی عیاشی ہوگی تو یہی نتیجہ ہوگا نا، وہ پھر دبئی کا تحفہ دبئی چھوڑ کے جاتی ہیں۔ تیری ماں تمہیں نہ پالتی، ایک رات سردیوں کی ایک رات تیرے اوپر کمبل نہ دیتی، کیا ہوتا؟ تیرا وجود اللہ اور تیرے والدین کا مرہون منت، تیری صلاحیتیں تمہیں پتہ ہے، تیرے شوق پورے کرنے کے لیے، تیری بیماری کے لیے، تیری تکلیف کے لیے وہ ساری پونجی لگا دیتا ہے۔ اسے ذرا فکر نہیں ہوتی کہ میں کچھ اپنے لیے بھی بچا کے رکھوں، میں نے خود بھی بیمار ہونا ہے۔ وہ صرف اپنی نہیں لگاتا، وہ قرض لیتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، وہ اپنا گردہ بیچنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اتنا خلوص، اتنا مخلص اور کوئی رشتہ ہوگا؟ یہ واحد رشتہ ہے جو تیری ترقی پر خوش ہوتا ہے، جو تیرے عہدے پر خوش ہوتا ہے، جو تعلیم میں آگے نکل جانے پر خوش ہوتا ہے کہ میں نے تو صرف میٹرک پڑھا تھا، ماشاءاللہ میرا بیٹا، باقی سب کے یہاں حسد پیدا ہوتا ہے۔ وہ تیری جوانی میں اپنی جوانی کو دیکھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دھاگا جب آپ شفٹ کرتے ہیں ایک ریل سے دوسری ریل پر، تو ایک پتلی ہوتی جاتی ہے، دوسری موٹی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ اولاد ماں باپ کی ریل ہے، وہ اپنی جوانی قربان کر کے تیرے اوپر چڑھا رہا ہے، تو موٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، جوان ہوتا جا رہا ہے، طاقتور ہوتا جا رہا ہے، وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جو ان ہاتھ پاؤں میں طاقت ہے، یہ ان کی دی ہوئی ہے۔ وہ تیرے اندر اپنا آپ دیکھتے ہیں، وہ خود بھوکے رہ کے تیرا پیٹ بھرتے ہیں۔ احسان اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی تیرے یہاں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، یا دونوں، فلا تقل لہما اف، ایک مل جائے اور دو مل جائیں کسی کو، بہت بڑی نعمت۔ ان میں سے اکثر و بیشتر ایک آدھ رہ جاتا ہے، ایک آدھ چلا جاتا ہے، لہذا پہلے اس کا ذکر کیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اف نہیں کہیں، اس لیے کہ جب تو چھوٹا تھا، یہ طاقتور تھے، تو بھی غلطیاں کرتا تھا اور وہ ان غلطیوں پہ ہنستا تھا، تو اس کی داڑھی کھینچتا تھا۔ کل میں گزر رہا تھا پار سامنے شرقل اوسط کے پاس سے، تو ایک صاحب نے بچہ اٹھایا، تو بچہ کیا کر رہا تھا، اس کی داڑھی بار بار کھینچ کے ایسے لطف لیتا تھا، ایسے کھینچتا، اور باپ کا جب منہ ٹیڑھا ہوتا پھر وہ ہنستا، پھر چھوڑ دیتا، پھر باپ کے وہ باپ تکلیف سے منہ بناتا، وہ پھر ہنستا، اور اس کو باپ کہہ کچھ نہیں رہا ہے۔ ذرا کوئی باپ بیٹے کے ساتھ بھی یہ کر کے تماشا دیکھے، ایدی والوں کو نہ دے آئے تھا۔ فلا تقل لہما اف، یہ سب سے چھوٹا کلمہ ہے ناپسندیدگی کا۔ علامہ محمد متولی الشعراوی اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، بڑی پیاری مثال دی ہے انہوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ماں باپ کی نافرمانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا ماں باپ کو گھور کر دیکھنا نافرمانی، تیز نظر سے دیکھنا، منہ سے کچھ بھی نہ کہنا، صرف ایسے دیکھنا جیسے کھا جائے گا بڑھیا، آج چھوڑ رہا ہوں۔ گھور کر دیکھنا، فرمایا نافرمانی، نافرمانوں میں لکھا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ تیرا باپ اگر چائے لے کے قالین پر بیٹھ گیا، قیمتی کارپٹ پہ بیٹھ گیا ہے،
اور تو نے اسے کہا کہ یہ چائے گر جائے گی یہاں پہ، آپ ٹیبل پہ ہو جائیں، کہا یہ اف ہے، یہ اف ہے، اور کہا قل لہما قولا کریما، انہیں نرم بات کہو، کریم کرم والی بات کہو۔ اس کی پھر مثال دی، کہا کہ اگر وہ خود اس قالین سے اسے احساس ہو جائے کہ یہ کارپیٹ قیمتی ہے، میں یہاں بیٹھ گیا ہوں، چاہے گر بھی سکتی ہے، اور وہ خود اٹھنے کی کوشش کرے تو کہے باجی بیٹھے رہیں، کیا بات ہے، اور بیٹا یہ گر جائے گی یہاں پہ، کوئی بات نہیں، ابو گر جائے گی تو کیا ہوا، آپ تو یہاں پیشاب بھی کر دیں تو میرے لیے فخر کی بات ہے، میں نے تو آپ کے سینے پہ پیشاب کیا ہوا ہے۔ کہا یہ قولن کریمہ ہے، باپ اتنا ہو جائے گا اس کا کلیجہ، چاہے گرے نہ گرے، فرمایا تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا، تیرے رب کی رضا تیرے باپ کی رضا میں ہے، اور تیرے رب کا غصہ تیرے باپ کے غصے میں۔ علماء حدیث کی تفسیر کرتے ہیں کہ رحمت کو ماں میں اور غصے کو باپ میں کیوں رکھا ہے، کیوں کمپیئر کیا اللہ پاک نے؟ کہا اس لیے کہ اللہ پاک بھی روز روز غصے نہیں ہوتا، اور باپ بھی روز روز غصے نہیں ہوتا۔ ماں تو ہر وقت غصے میں رہتی، لیکن وہ غصہ بھی بہتری کے لیے ہوتا، وہ غصہ بھی اس میں رحمت ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اسے نقصان دے گی، اس سے روکتے ہیں۔ بچپن میں ان کے پاس طاقت تھی، وہ ہاتھ سے چھین لیا کرتے تھے، ان کے پاس طاقت تھی، تو کمزور تھا، وہ تمہیں استری کی طرف نہیں جانے دیتے تھے۔ اب وہ کمزور ہو گئے، اب وہ منہ سے روکتے ہیں کہ بیٹا یہ مت کر، تیری بہتری کے لیے، اس لیے کہ یہ واحد رشتہ ہے۔ اللہ پاک نے جو اوامر اور نواہی رکھے ہیں نا، یہ مت کرو، آنکھوں کو جھکا لو، شراب مت پیو، بدکاری مت کرو، سود مت کھاؤ، یہ ہماری بہتری کے لیے کہا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے گناہ اس کا کوئی نقصان نہیں کرتے۔ ایک حدیث قدسی میں آیا ہے کہ آدم کی اولاد تو ابھی اس جگہ نہیں پہنچا، اس مقام پہ نہیں پہنچا کہ تو میرا نفع نقصان کر لے، تیری عبادت کا مجھے کوئی نفع نہیں، تیرے گناہ کا میرا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ تمہارے اعمال ہیں، میں تو سنبھال کے رکھتا ہوں، اور جو جیسے دیتے ہو ایسے تمہیں میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تو اللہ پاک جو اوامر دیتا ہے وہ محبت کی وجہ سے دیتا ہے کہ یہ تمہارا نقصان ہوگا۔ کئی لوگ آتے ہیں، چند دن پہلے ایک صاحب تشریف لائے، بینک میں کام کرتے تھے، یونین نیشنل بینک سے ریٹائرڈ ہوئے، پھر اپنی کمپنی بنا لی، بتانے لگے کہ جی وہ کوئی 60-70 ہزار درہم کے مقروض ہیں۔ اچھا، بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کا حکم توڑنا، جوتے کی نوک پہ رکھنا، وہ گناہ کرنا کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 احادیث میں، ایک میں فرمایا الربا بضع و70 درجہ ایسرها ان ينكح الرجل امه، سب سے چھوٹا درجہ ان 70 اور کچھ درجوں میں سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ دوسری حدیث میں واضح طور پر فرمایا ان یقع الرجل امہ، کوئی شخص اپنی ماں پر جا پڑے، گناہ کرنا، پھر پھنس جانا، پھر ادھر ہی آنا کہ نمازیوں کی جیبوں سے نکال کے ہمارا قرض اتارو، تو بدماشی ہے۔
اب بینک امپلائیز سے جا کے تو بھیک مانگو، اب شرم نہیں آتی؟ تو جی وہ میں اتنی اس قسط میں دیتا ہوں تو کوئی اگر مجھے ادھار دے دے تو میں جو قسط ادھر دیتا ہوں میرا ادھار اتر جائے گا۔ میں نے کہا آپ اگر ان پڑھ ہوتے نا، آپ کسی کمپنی کے ڈرائیور ہوتے تو میں کہتا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس طرح مکڑی کی طرح جکڑتے ہیں بندے کو، خواب دکھاتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں یہ جو لائٹ ہوتی ہے نا انسیکٹ کلر، یہ الٹرا وائلٹ جو ہوتی ہے یہ ہپناٹائز کر لیتی ہے انسیکٹ کو۔ مکھی اس کو ایگزٹ سمجھ کے دوڑتی ہوئی آتی ہے اس کی طرف، اور اس تک پہنچنے سے پہلے بجلی کی گرل لگی ہوئی ہوتی ہے اور پٹاخہ چھوٹتا ہے۔ یہ بینک والے جتنی بھی پروموشنز دیتے ہیں یہ بالکل اس الٹرا وائلٹ لائٹ کی طرح، آپ ایگزٹ سمجھ کے دوڑتے ہیں اور ابھی آپ ایگزٹ سے نکلتے نہیں ہیں کہ آپ گلے گلے تک دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ اور یہ بندہ تھا بھی اسی سیکشن میں، اس بینک میں جو اس کی ڈیوٹی تھی وہ اسی سیکشن میں کام کرتا تھا، اسے پتا تھا بینک والے کیا کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، اس کے باوجود تم پھنس گئے ہو، اور ایک دو نہیں 3-4 بینکوں سے لیا ہوا۔ تو پھنسے اب خود۔ اب تمہیں یاد آیا کہ اللہ پاک نے یہ جو حد رکھی تھی تمہیں بچانے کے لیے رکھی تھی، اور تم ایک وقت نہ بھی ملے تو گزارا کر لو، لیکن اس طرح مت کرو۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ مجبوری، میں نے کہا یار کتنی مجبوری ہوگی کہ کوئی بندہ اپنی ماں کو چلا کے روٹی کھائے؟ کوئی مجبوری کا کوئی ہے؟ مکان بنانا کوئی مجبوری ہے؟ تو وہ منع بھی کرتے ہیں تو خلوص کی وجہ سے کرتے ہیں۔ دیکھیں ماں باپ بے وقوف ہو سکتے، بدخواہ کبھی نہیں ہو سکتے، تیرے بدخواہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ پاک نے کہا کہ اگر وہ تمہیں شرک کا بھی کہتے ہیں تو بڑے خلوص سے کہتے ہیں، تیرے بدخواہ نہیں ہیں۔ کہیں نہیں کہا کہ تیرے ماں باپ تیرے دشمن ہیں۔ فرمایا ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، اور دوسری آیت میں فرمایا وان جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم۔ یہ اس سورہ لقمان میں اس سے ایک آیت پہلے اللہ پاک نے فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اگر وہ تجھے اس پر ابارے کہ شرک کر، میرے ساتھ شرک کر، تو اللہ پاک کو کہنا چاہیے پھر الٹا لٹکا دے ان کو، دھکے مار کے نکال دے ان کو۔ کہا نہیں، صاحبہما فی الدنیا معروفا، اچھے طریقے سے دنیا میں انہیں سینے سے لگا کے رکھ۔ صاحبہما، لہذا ماں باپ کو جدا کرنے کا شریعت نہیں کہتی کہ بیوی گھر میں آئے تو ماں باپ باہر نکل جائیں۔ بھائیوں سے بندہ الگ ہو سکتا، اپنا گھر الگ بنائے، اپنا ماحول ہوتا ہے۔ ایک پڑھی لکھی خاتون ہوتی ہے، وہ اپنا گھر کا ماحول ایسا بناتی ہے کہ بچے آتے ہیں ٹائم پہ اپنا ہوم ورک کرتے ہیں، ٹائم پہ سوتے ہیں، ٹائم پہ قرآن پڑھنے جاتے ہیں، دوسرے جو ہے وہ کھیلتے ہی رہتے ہیں۔ ان کی ماں جو ہے وہ اللہ رکھی، اس نے ماحول ہی ایسا بنایا ہوگا سارا دن گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بچے بھی، ظاہر ہے 2 بچے باہر کھیل رہے ہوں تو ایک پڑھے گا کیسے اندر؟ وہ تو بار بار ادھر ہی دیکھتا رہے گا کہ اب کیا ہو رہا ہے، کون پٹھا ہوا ہے، کون کر رہا ہے۔ لہذا بھائیوں سے الگ ہوا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ صاحب ماں، اور جس شخص کے ساتھ ماں باپ رہیں یہ اس شخص کی لاٹری نکلی ہوئی۔ بچوں کو تو مسابقت کرنی چاہیے کہ میرے یہاں رہیں، میرے یہاں رہیں، راضی کریں انہیں اپنے یہاں رہنے کے لیے۔ لیکن بڑی عجیب طبیعت ہے ان کی، یہ کمزور کے ساتھ رہتے ہیں۔ کسی سے پوچھا تھا کسی نے کہ آپ کو کون سا بچہ اچھا لگتا ہے، بیٹوں میں کون سا، اولاد میں کون سا بچہ اچھا لگتا ہے؟ کہا بیمار جب تک ٹھیک نہ ہو جائے، غریب جب تک امیر نہ ہو جائے، اور گم شدہ جب تک مل نہ جائے۔ ان کا دھیان ادھر ہی۔ 11 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے، لیکن جب بھی آواز نکلتی تھی
یا اسف علی یوسف. تو وہ میں نے ایک سے کہا کہ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ اس بیٹے کے ساتھ کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہر سہولت موجود ہے، اے سی لگا ہوا ہے، یو پی ایس ہے، ساری سہولتیں. کہتے ہیں میں ان کے یہاں رہتا ہوں اس لیے کہ وہ کچھ مجھے بھیج دیتے ہیں، اس بہانے سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے. دیکھیں آپ سوچ دیکھیں. ویسے میں اسے کہوں گا کہ اسے اچھا اگر ماں باپ کہتے ہیں اتنے پیسے بھیجو، تو یہاں والا کہتا ہے کہ اب مجھے پتہ ہے اس نے کھلانے اسی کو ہیں، وہ تو کیا کرے گا؟ وہ ڈاکے مار کے کھلائے گا، اس کا دل کہتا ہے نا کھلانے کو. اور تو اس کی ایکسٹینشن ہے. یہ جو تعلیم ہے یہ اسی نے دلائی ہوئی، جس پہ آج تو فخر کرتا ہے اور تمہیں کوئی لیے لیے اڑ رہا ہے. وہ تعلیم جو تیری شادی سے پہلے، منگنی سے پہلے لڑکی نے تیری سی وی دیکھی تھی، کتنا پڑھا ہوا ہے، وہ تو تعلیم دے کے آئی ہے، تیرا بوتھا دیکھ کے آئی ہے. اور جب تو نیولے کی طرح تیری شکل تھی، انہوں نے اس وقت بھی تجھے اپنا خون پلایا ہے. انہوں نے تو فوٹو نہیں دیکھا کہ اچھی صورت ہے تو ہمارا بیٹا ہے، انہوں نے تو ہر حال میں تمہیں پالا ہے. وہ تو شکل دیکھ کے آئی ہے، تیری تعلیم دیکھ کے آئی ہے، تیرا پیسہ دیکھ کے آئی ہے. وہ اور ماں برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ ان کا اپنا اپنا کام ہے بھائی صاحب. ایکسیلیٹر کا اپنا کام ہے، بریک کا اپنا کام ہے، کلچ کا اپنا کام ہے، گیئر کا اپنا کام ہے. اگر گیئر کہے کہ نہیں میں نے بھی بریک والا کام کرنا ہے، یا کلچ کہے کہ نہیں میں اب ایکسیلیٹر والا کام کروں گا، کیوں؟ ہم دونوں برابر ہیں، ایک ہی گاڑی میں لگے ہوئے، بالکل برابر ہی، ہم نیچے ہی پاؤں کے پاس ہی لگے ہوئے ہیں، برابر ہیں. او بھائی صاحب کام برابر نہیں ہے. ماں کا اور بیوی کا الگ نہیں. بیوی تو صبح چھوڑ، تیری عدت کوئی نہیں ہے، شام کو دوسری کر لے. ماں تمہیں دوسری کوئی نہیں مل سکتی. باپ بدلی نہیں ہو سکتا، بیوی بدلی ہو سکتی ہے. باپ مر بھی جائے، وہ کہتا نا زندہ ہاتھی لاکھ کا اور مر جائے تو 1.25 لاکھ کا. یہ مر بھی جاتا ہے تو تیرے لائسنس پر، تیرے شناختی کارڈ پر، تیرے پاسپورٹ پر اس کا نام چل رہا ہے، تو بینیفٹ لے رہا ہے اس کا. انہی کا کوئی صدقہ کر دے، کچھ رکھ لے تھوڑا سا اس نام کے صدقے. اور باپ کی فوٹو کاپی لگتی ہے، یار سالانہ دیتے اسے کہ نہیں دیتے؟ تو کیا لگا اس کا؟ فوٹو کاپی بھی وہ کہتا ہے کہ سورا کر کے واپس دینا، مجھے خرچ نہ ہو جائے. اس کو تم 5, 10, 20 ہزار سال کا دیتے ہو، اور باپ کے نام کا کسی مسجد میں نہیں دے سکتے تم؟ کوئی کولر نہیں لگا سکتے تم؟ اس کے نام کا فائدہ اٹھا رہے ہو نا. یا باپ کا کھانا خالی چھوڑ کے جمع کراؤ، ویزا لگ جائے گا. تو کہا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. نرمی سے بات کرو. اگر ان سے آپ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں تو اس طریقے سے کرو. اب دیکھیں نا، بچہ جب بچپن میں کسی چیز کی ضد کرتا ہے تو آپ اسے مناتے ہیں، تو ماں باپ اس کو راضی کرتے ہیں. بیٹا دوسرا لے دوں گا، یہ گندا ہے، میں تمہیں اچھا والا لے کے دوں گا، یہاں سے نہیں، ہمدان سینٹر سے تمہیں لے کے دوں. کچھ نہ کچھ اسے تھوک لگاتے ہو نا یار، تو وہ راضی ہو جاتا ہے. قل لهما قولا کریما. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی، اسی طرح کریں گے، کیا انشاءاللہ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا ہو جائے گا ابا جی. بس وہ وقتی ضد ہی ہے نا بابا جی کی. ہو سکتا ہے کوئی 2 گھنٹے بعد بابا جی خود کہو پتر میں نے جو کہا تھا نا وہ نہیں کرنا، تھوڑا سا ٹائم دو نا. پہلے کہنا کہ آپ کا مغز کام کوئی نہیں کرتا، تو کیا کہے گا؟ قل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ پاک نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. پرندہ جب اپنے بچے کو چوگ کھلاتا ہے، چونکہ بچے کے یہاں لعاب نہیں ابھی بنا ہوتا، تو کبوتر اپنے پوٹے میں رکھ کے پہلے اس کو نرم کرتا ہے، پھر اس کو ری فیڈ اس کو دوبارہ کرتا ہے بچے کو، یا ڈی فیڈ کہہ دے اس کو، وہ نکال کے دیتا ہے اسے. اس دوران وہ اپنے پر پھڑپڑاتا ہے پیار سے. کہا یہ ہے جناح الذل. چڑا روٹی رکھ کے بابا کے سامنے جیسے کتے کے آگے ڈال دیتے ہیں، ایسے چلے نہ جایا کرو. بابا کھا رہا ہو جیسے تجھے کھلاتا تھا نا بابا اور ماں،
ایسے پاس بیٹھا کرو، کبھی بابا کے سر پہ ہاتھ پھیرو، کبھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے دیکھو، کبھی اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرو، کبھی کوئی پیار کی بات کرو۔ وہ کھا رہا ہے، تم پاس بیٹھے ہو، یہ ہے جناح الذل، اس کے لیے بھی ٹائم نکالو۔ اولاد کے لیے تو ہے، اس کے لیے کوئی نہیں۔ اچھا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کسی انسان کی اولاد نہ ہو نا، تب تک آپ اس کو کتابوں میں کتنا بھی پڑھ کے سمجھائیں نا کہ ماں باپ کتنا پیار کرتے ہیں اولاد سے، وہ نہیں اسے سمجھ لگتی۔ کیونکہ وہ بھی دیکھیں نا، ایک نابالغ بچے کو آپ سمجھائیں کہ بلوغت کیا ہوتی ہے، احتلام کیا ہوتا ہے، آپ کیسے کتاب میں لکھ کے اس کو سمجھائیں گے؟ بایو سے سمجھ نہیں لگتی جب تک کہ گزرے نا۔ کسی کو کہتے کہ آم میٹھا ہے تو وہ کیا سمجھے گا کہ چینی جتنا میٹھا ہوگا، شکر جتنا ہوگا، گڑ جتنا ہوگا، انگور جتنا ہوگا، جب تک کھائے گا نہیں مٹھاس کو چکھے گا نہیں۔ اچھا، جب اولاد ہوتی ہے انسان کی تو اس وقت وہ چونک کر دیکھتا ہے پیچھے بزرگوں کی طرف، لیکن ان کی قبر ہی ہوتی ہے، ستا کے مار چکا ہوتا ہے ان کو۔ اب پچھتاوا جو ہے وہ ہٹ بیک کرتا ہے، اب اسے پتا چلتا ہے کہ یار یہ تو کوئی اور ہی قسم ہے پیار کی، یہ اتنا پیار کرتے تھے مجھ سے۔ بچہ بیمار ہو جائے لے کے دوڑ رہا ہے، جناب علی کھانا ادھر ہی چھوڑ دیا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ میری اور والد صاحب کی ناراضگی کسی معاملے پہ چل رہی تھی، تو میں مکان سے گر گیا، بڑی بری طرح گرا، چھاتی کے بل، اور جھٹکے سے میری سانس رک گئی۔ زندگی میں بہت سارے مراحل ایسے آئے ہیں کہ موت کو ہاتھ لگا کے میں واپس آیا ہوں، اور یہ جو گزر رہی ہے یہ بونس ہے، یعنی 100% شور موت کے منہ سے میں واپس آیا۔ میں گرا اس طرح کہ تقریباً کچھ 4 میٹر جگہ تھی جس کے اوپر سے میں گرا، اور ادھر بھی اے سی تھا، ادھر بھی اے سی تھا، اتنی جگہ تھی جس میں سے میں گزر کے نیچے گیا ہوں۔ اس اے سی پہ میرا سر لگ جاتا تو بھی گیا تھا، اس پہ لگ جاتا تو بھی گیا تھا۔ گرا ہوں، چھاتی کے بل سانس میری رک گئی، تو جھٹکے بدن لے رہا تھا، تو وہ جو بھائی میرا تھا وہ مڑ رہا تھا، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ کون پڑا ہوا۔ خیر اس نے وہیں سے آواز دی کہ ابو بھائی جان گر گئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، ناراضگی ہے۔ وہ بندہ سیڑھی نہیں اتر سکا، چھلانگ ماری ہے اس نے اوپر سے۔ بعد میں نے پوچھا آپ سیڑھی سے کیوں نہیں اترے؟ کہنے لگے میری ٹانگیں گھاپنے کی، سیڑھی سے میں خود بھی گر جاتا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ان کے پیار کا، جب تک کہ آپ پہ گزرے نا۔ پھر اس وقت میری اولاد نہیں تھی، پھر جب اولاد ہوئی مجھے احساس ہوا۔ یہ کتابوں سے نہیں سمجھ لگتی اس کی۔ یہ جو پچھتاوے ہیں نا پھر بندے کے، مولوی ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، یہ ہے ہمارا ویک پوائنٹ۔ ہم کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تم جو بھی نیک کام کرتے ہو، صدقہ جاریہ کرتے ہو، ان کے نام کا وہ ان کو پہنچتا ہے۔ یہ ایک لیگل رستہ ہے، یہ ایک لیگل رستہ ہے۔ تم حج کرتے ہو ان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، تم عمرہ کرتے ہو ان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، نمازوں کی پابندی کرو، ان کے نام کا صدقہ جاریہ کہیں کر دو، کنواں کھدوا دو، کوئی اسپتال کا کمرہ بنا دو، یہ لیگل رستہ ہے۔ اور دعا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن کی وہاں درجات میں بلندی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی جو بھی سہولیات ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں، تو اسے پتہ چل جاتا ہے میرا تبادلہ ہو گیا ہے، تو پوچھتا ہے کہ یہ کس وجہ سے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تیری اولاد نے یہ کیا ہے، اس کے بدلے میں تیری یہ سہولت۔ تو دعا کثرت سے کریں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی بزرگوں کو کیا پسند تھا، لکاٹ ہے 2 کلو لے آئیں، اور کیا پسند تھا کلفی، وہ بھی لے آئیں ڈبہ جی۔ بزرگ اور کیا پسند کرتے تھے؟ یہ مولوی جو ہے یہ آپ کے پچھتاوے کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور ہم تلے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے
کفارہ ہو جائے, بزرگوں کو پتہ چل جائے کہ میرا پتر توبہ کر بیٹھا ہے, اب اسے احساس ہے کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی. تو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, تمہاری باڈی لینگویج سے پیار امڈا پڑ رہا. میں جاپان گیا تھا, وہاں مجھے جو جنرل سیکرٹری تھے ان کے اسلامک سرکل کے, انہوں نے ایک واقعہ سنایا. حیدرآباد کے, وہ کراچی سے تھے وہاں کے, تو انہوں نے حیدرآباد کا ایک واقعہ سنایا مجھے, اگر ٹائم نے اجازت دی پورا ہو گیا تھا. کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے, وہ ایک عورت اور ایک بچے کو لے کر جا رہے تھے, گرمی کا موسم تھا, اور جس پارک میں وہ تھے اس کے بالکل پیچھے انٹیلیجنس بیورو والوں کا دفتر تھا, اس چڑیا گھر کے ساتھ ہی بیک سائڈ. وہاں سے کوئی بندہ نکلا, اس نے اس کو روک لیا, کہ تم کون ہو؟ فلاں. یہ کون ہے؟ میری بیوی ہے. یہ کون ہے؟ بچہ ہے. اس نے کہا چلو تھانے, اور چل کے ہم تفتیش کرتے ہیں. اتنی دیر میں اس کا کوئی افسر آیا گاڑی میں جو ان کو جانتا تھا. اس نے شیشہ نیچے کر کے السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں بھائی؟ کہنے لگا جی وہ میں بچوں کے ساتھ آیا تھا ذرا چڑیا گھر, تو ان صاحب نے مجھے روک لیا, کہتے ہیں جی چل کے تو انویسٹیگیشن کرتے. ان کا جانے دو یار, میں ان کو جانتا ہوں. اچھا, وہ تو شیشہ اوپر کر کے چلے گئے. تو اس نے کہا کہ دیکھیں افسر کا حکم ہے, میں آپ کو چھوڑ تو رہا ہوں, میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا, مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بچہ کون ہے؟ اس نے کہا بچہ میرا نہیں ہے, اس عورت کا ہے. پھر یہ عورت بھی کسی اور کی ہے. اس نے پھر ان سے پوچھا کہ تمہیں پتہ کیسے چل گیا ہے؟ اس نے کہا سائیں بات یہ ہے کہ اس گرمی میں یہ کسی اور کا بچہ ہے, اس لیے اس کی حالت دیکھیں آپ, اگر آپ کا ہوتا تو آپ کے کندھے پہ ہوتا یا بازوؤں میں ہوتا. مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کا بچہ نہیں. کوئی باپ اس حالت میں بچے کو چلاتا نہیں ہے, یہ آپ کا نہیں ہے. اسی لیے جن کو اسلام کا درد ہے وہ تڑپتے ہیں کہ یہ مولوی جو حشر کر رہے ہیں اسلام کا, اس لیے کہ درد ہے ہمیں اس کا, اور درد ہونا چاہیے, ہمارے نبی کی امانت ہے ہمارے پاس. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.